اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہماری بحث جو ہے وہ وضو کے صحیح ہونے کی شرائط میں چل رہی تھی۔ ہم آپ کے سامنے 5 شرائط بیان کر چکے ہیں۔ آج ہماری بات جو ہے وہ 6ٹھی شرط میں ہے۔ 6ٹھی شرط یہ ہے کہ وضو کے صحیح ہونے میں شرط یہ ہے کہ آپ نیت کریں، یعنی آپ کی نیت ہو۔ دیکھیں، نیت کی جو بحث ہے اور نیت کے حوالے سے جو ڈیبیٹ ہے فقہ میں، یہ سب سے مشکل ابحاث میں اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ لہذا آج میں جو آپ کے سامنے گزارشات کروں گا اس کو آپ نے انتہائی دقت اور تأمل کے ساتھ سننا ہے۔ سب سے پہلا اور بنیادی سوال یہ ہے کہ نیت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نیت کسے کہتے ہیں؟ یعنی کسی عمل کو انجام دینا قصد قربت کے ساتھ، کہ یہ عمل میں انجام دے رہا ہوں قربتاً الی اللہ، مقام عبودیت اور اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ عمل خالص اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی رضا کے لیے انجام دے رہا ہوں۔ یہاں پر آپ نے غور کیا ہوگا کہ نیت یعنی قصد، نیت یعنی ارادہ، اس کا میننگ یہ ہوئے کہ نیت کا تعلق، نیت یعنی قصد، نیت یعنی ارادہ، نیت کا الفاظ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں، میں نماز پڑھتی ہوں، یہ نیت زبان پر جاری کرنا، تلفظ کرنا، نطق کرنا، اس کا نیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نیت ارادہ، نیت قصد، اس کو نیت کہا جاتا ہے۔ ابھی تک بھی اگر آپ کے لیے یہ بات واضح نہیں ہوئی تو میں آپ کے سامنے ایک مثال ذکر کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، جب ابن ملجم لعین سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ مسجد کوفہ میں کیوں بیٹھے ہیں، تو وہ لعین جواب میں زبان سے یہ کہتا تھا کہ میں اعتکاف بیٹھا ہوں، در حالانکہ اس کی جو نیت تھی، جو ارادہ تھا، وہ اللہ کے ولی کا قتل تھا۔ لہذا وہ جو انسان کے اندر ہوتا ہے، ارادہ اور قصد، اس کو نیت کہا جاتا ہے۔ یہ لعین اعتکاف نہیں بیٹھا تھا۔ لہذا نیت کا الفاظ کے ساتھ، زبان سے جاری کرنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو میں عمل انجام دے رہا ہوں، یہ مقام عبودیت اور مقام اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ عمل میں قربتاً الی اللہ انجام دے رہا ہوں، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی احسان نہیں کر رہا،
وہ ذات حاکم ہے اور میں محکوم ہوں، وہ مولا حقیقی ہے اور میں عبد ہوں۔ عبودیت کا یہ تقاضا ہے کہ یہ جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے امر دیا ہے، مقام عبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کو انجام دوں۔ لہذا یہ جو قربتاً میں عمل انجام دے رہا ہوں، یہ مقام عبودیت اور مقام اطاعت میں ہوں۔ میرا کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات پر احسان نہیں ہے، اور نہ ہی میری عبادت کی اس ذات کو ضرورت ہے۔ لہذا میں اپنے آپ کو خود کمال کی طرف لے کر جانا، جتنا زیادہ عبودیت میں ہم بڑھتے جائیں گے، اسی طرح ہمارے اندر حریت اور آزادی آتی جائے گی۔ لہذا مقام عبودیت میں ہونے میں، مقام اطاعت میں اس ذات کے سامنے یہ عمل انجام دے رہا ہوں۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نیت کا دل سے گزارنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض متقدمین علماء نیت کی یہ ڈیفینیشن کرتے تھے کہ نیت یعنی دل سے گزارنا۔ یعنی کیا مطلب ہے دل سے گزارنا؟ یعنی آپ فرض کریں نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ نماز کی جو پکچر ہے وہ ذہن میں حاضر کریں۔ نماز کس چیز کا نام ہے؟ یعنی تکبیرۃ الاحرام، یعنی قیام، یعنی قرات، یعنی رکوع۔ یہ عمل میں انجام دینے جا رہا ہوں، اس کو ذہن میں حاضر کر کے دل سے گزارنا۔ المرجع الاعلی آیت اللہ العظمی آقا سستانی حافظ اللہ فرماتے ہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے عمل کا ارادہ اور قصد کیا، اور اللہ تعالی کی ذات کے لیے خالصتاً اس عمل کو انجام دے دیا۔ یہی نیت ہے، اس سے آگے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ نیت کے اندر بنیادی شرط یہ ہے، نیت کی ڈیفینیشن بیان کرنے کے بعد نیت میں بنیادی شرط یہ ہے کہ نیت میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ عمل خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے انجام دے رہا ہوں۔ خالص کے کیا میننگ ہیں؟ صاف اور شفاف، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ یہ عمل خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہے، صاف اور شفاف، اللہ کی رضا۔ یہ نیت میں بنیادی شرط ہے، اور عبادت کی روح ہی اخلاص ہے۔ اگر عبادت میں اخلاص نہیں ہے تو گویا کہ اس میں روح عبادت نہیں ہے۔ لہذا نیت میں بنیادی شرط اخلاص ہے۔ لہذا اگر آپ ریاکاری کے لیے عبادت انجام دیں گے، دکھاوے کے لیے انجام دیں گے، اگر اس کا شیبہ بھی ہوا دکھاوے کا اور ریاکاری کا، ریاکاری کے کیا میننگ ہیں؟ ریاکاری کے میننگ یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص وضو اس نیت سے کرے کہ لوگ اس کو نیکوکار سمجھیں،
اور اس کی عبادات کی تعریفیں کریں، تو اگر اس نیت سے وضو کرے گا، اس نیت سے نماز پڑھے گا، ایک تو یہ عمل اس کا باطل شمار ہوگا، اور دوسرا اس نے گناہان کبیرہ کا مرتکب ہوا ہے، کیونکہ ریا گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ لہذا نیت خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، کہ یہ عمل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے انجام دے رہا ہوں۔ ایون یہاں تک کہ اگر آپ وضو کسی دنیاوی مقصد کے لیے کریں گے، جیسے جسم کو ٹھنڈک پہنچانی ہے، صفائی کی غرض سے، یا کسی اور وجہ سے، اور آپ قصد قربت بھی نہیں کرتے، تو اس صورت میں بھی آپ کا وضو اور عمل باطل ہوگا۔ یہاں پر کافی اور ڈیبیٹ ہے نیت کی بات میں، انشاءاللہ مفصل کتابوں میں آپ کے سامنے ہم ذکر کریں گے، یہاں تک ہی میں آپ کے سامنے اکتفا کرتا ہوں۔ اس کے بعد سوال یہ ہے جو نیت کے بحث کے ریلیٹڈ ہی ہے، کیا نیت میں وجوب یا استحباب کا قصد کرنا ضروری ہے؟ کہ یہ عمل میں اس وجہ سے انجام دے رہا ہوں کیونکہ واجب ہے، یہ میں عمل اس وجہ سے انجام دے رہا ہوں کیونکہ یہ مستحب ہے۔ اس کو ہم فقہ کی اصطلاح میں قصد الوجہ کہتے ہیں، کہ اس فعل کی وجہ کیا ہے، یعنی میں کس لیے انجام دے رہا ہوں، کیونکہ واجب ہے، کیونکہ مستحب ہے۔ میں نماز کس لیے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ واجب ہے۔ غسل جمعہ کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ مستحب ہے۔ کیا یہ وجوب اور استحباب کی نیت کرنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، وجوب اور استحباب کی تعیین کرنا اور وجوب اور استحباب کی نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کے بغیر بھی عمل اگر آپ انجام دیں گے قربتاً الی اللہ، مقام اطاعت میں، مقام عبودیت میں، آپ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، بے شک آپ نے یہ نیت نہیں کی کہ میں نماز اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ واجب ہے، تو تب بھی جو ہے وہ آپ کی نماز صحیح شمار ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ وضو کرتے ہیں اور یہ نیت نہیں بھی کرتے کہ میں یہ وضو مستحب کی نیت سے یا فلاں فعل کے انجام دینے کے لیے انجام دے رہا ہوں، تب بھی جو ہے وہ آپ کا یہ عمل صحیح شمار ہوگا، بس نیت ہونی چاہیے اور نیت خالص ہونی چاہیے۔ اور نیت کے ریلیٹڈ جو آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر متعدد اسباب وضو کے آپ کے پاس جمع ہو جائیں، فار ایگزامپل آپ نماز بھی پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو قرآن کو مس بھی کرنا چاہتے ہیں، قرآن بھی پڑھنا چاہتے ہیں، طواف بھی کرنا چاہتے ہیں، نماز طواف بھی پڑھنا چاہتے ہیں، تو کیا ان تمام میں جو ہے وہ وضو شرط ہے؟ تو کیا ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ وضو کرنا ضروری ہے یا ایک ہی وضو سب کے لیے کافی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہی وضو سب کے لیے کافی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ وضو کے صحیح ہونے کی جو
چھٹی شرط ہے وہ ہے نیت، اور نیت یعنی قصد اور ارادہ، قربتاً الی اللہ، اس عمل کو انجام دے رہا ہوں اور میری نیت خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے انجام دے رہا ہوں، یہ چھٹی شرط ہے۔ اس کے بعد جو ساتویں شرط ہے وضو کے صحیح ہونے میں، وہ یہ ہے کہ وضو کے اعمال اور افعال مکلف خود انجام دے، یعنی وضو کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مکلف وضو کے تمام افعال، چہرے کا دھونا، دایاں ہاتھ دھونا، بایاں ہاتھ دھونا، سر اور پاؤں کا مسح کرنا، یہ خود انجام دے۔ اگر مکلف بغیر کسی عذر کے کسی دوسرے انسان سے، کسی دوسرے سے ہیلپ لے گا تو اس صورت میں اس کا وضو باطل ہوگا۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے، مولا حقیقی نے آپ کو ایک چیز کا حکم دیا ہے تو مقام عبودیت، مقام اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اسے خود انجام دیں، چاہے آپ مالدار ہیں، چاہے آپ غریب ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کی نیابت میں اس عمل کو انجام دے تو وہ عمل کافی ہوگا۔ لہذا وضو کے صحیح ہونے میں شرط یہ ہے کہ وضو کے تمام افعال آپ بذات خود انجام دیں گے۔ ہاں، وضو کے لیے چند چیزیں مقدمات ہوتی ہیں، مثلا کوئی شخص آپ کو پانی لا کر دیتا ہے، کوئی آپ کا خادم آپ کو پانی ٹھنڈا کر کے دیتا ہے، یا آپ سردیاں ہیں تو آپ کو پانی گرم کر کے دیتا ہے۔ اس کو ہم فقہ کی اصطلاح میں، حوضے کی اصطلاح میں ہم اس کو مقدمات بعیدہ کہتے ہیں۔ یہ جو ہیلپ ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وضو ہے چہرے کا دھونا، وہ آپ کو پانی لا کر دے رہا ہے، آپ وضو خود انجام دے رہے ہیں، چہرہ خود دھو رہے ہیں، ہاتھ خود دھو رہے ہیں، تو لہذا وضو میں آپ نے ان سے ہیلپ نہیں لی، وضو کے مقدمات میں آپ نے ان سے ہیلپ لی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ کوئی شخص آپ کی ہتھیلی پر پانی ڈال رہا ہے اور آپ وضو خود انجام دے رہے ہیں، چہرہ آپ جو ہے وہ خود جو ہے وہ دھو رہے ہیں، تو اس صورت میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ فقہ کی اصطلاح میں اسے مقدمات قریبہ میں شمار کیا جاتا ہے، اور بعض فقہاء نے اس کو مکروہ کہا ہے، البتہ آپ کا وضو صحیح ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ خود وضو کے افعال انجام نہیں دے سکتے، خود وضو کے افعال انجام دینے پر قادر نہیں ہیں، آپ عاجز ہیں، کوئی معذوری ہے، کوئی بیماری ہے، تو اس صورت میں کیا آپ کسی دوسرے کی ہیلپ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہاں پہ دو صورتیں ہیں کہ آپ کس چیز میں عاجز ہیں۔ کیا وضو کے اعضاء کے دھونے میں آپ عاجز ہیں یا مسح کرنے میں عاجز ہیں؟ سب سے پہلے ہم اس بات پہ بحث کرتے ہیں کہ اگر آپ وضو کے اعضاء کے دھونے میں عاجز ہیں، قادر نہیں ہیں، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ سب سے پہلے اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ وضو میں جن اعضاء کا دھونا ہے، اس دھونے سے کیا مراد ہوتا ہے، پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ چہرہ دھونا مقصود ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اوپر سے جو ہے وہ ہاتھ بھی گزاریں، یہ ضروری نہیں ہے۔ فرض کریں آپ کے دائیں ہاتھ میں فریکچر ہے
تو آپ بائیں ہاتھ سے چہرہ دھو سکتے ہیں اور دایاں ہاتھ بھی دھو سکتے ہیں اور بائیں ہاتھ کو نال کے نیچے کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں آپ قادر شمار ہوں گے، قادر کنسیڈر ہوں گے، آپ عاجز کنسیڈر نہیں ہوں گے، آپ کا کوئی عذر نہیں ہے، آپ وضو خود انجام دیں گے۔ اسی طرح جو ہے وہ اگر آپ مقصود تو ہے کہ چہرہ دھونا ہے، دونوں ہاتھ دھونے ہیں، آپ جو ہے وہ ایون کہ بائیں ہاتھ میں بھی اگر فریکچر ہے تو اگر آپ جو ہے وہ چہرہ نل کے نیچے ٹونٹی کے نیچے کرتے ہیں اور اوپر سے نیچے آپ چہرہ دھو لیتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ دایاں ہاتھ بھی دھو لیتے ہیں اور بایاں ہاتھ بھی، تو اس صورت میں جو ہے وہ آپ عاجز کنسیڈر نہیں ہوں گے۔ لہذا آپ عاجز تب کنسیڈر ہوں گے جب آپ خود چہرہ اور دونوں ہاتھ نہ دھو سکتے ہوں، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ یہاں پر دو صورتیں ہیں، یا تو آپ کسی کی ہیلپ لے سکتے ہیں اور ہیلپ لے کر خود دھو سکتے ہیں، یعنی کوئی شخص آپ کی ہیلپ کرے گا لیکن آپ چہرہ اور دونوں ہاتھ خود دھو سکتے ہیں، تو اس صورت میں آپ ہیلپ لیں گے، آپ کسی کی مدد لیں گے اور چہرہ اور دونوں ہاتھ خود دھوئیں گے۔ لیکن دوسری صورتحال یہ ہے کہ آپ کسی کی ہیلپ لینے کے باوجود بھی چہرہ اور دونوں ہاتھ نہیں دھو سکتے، تو پھر وہ معاون جو شخص ہے وہ آپ کو وضو کروائے گا، یعنی آپ کا چہرہ دھوئے گا، آپ کا دایاں ہاتھ اور بایاں بازو دھوئے گا۔ لیکن یہاں پہ دوسری صورت جو ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ جب کوئی دوسرا شخص آپ کو وضو کروا رہا ہے تو اس صورت میں نیت کون کرے گا وضو کی؟ پھر کیا وہ معاون نیت کرے گا یا آپ نیت کریں گے کہ جس کو وضو کروایا جا رہا ہے؟ تو اس صورت میں احتیاط واجب کی بنا پہ دونوں نیت کریں گے۔ وضو کرنے والا اللہ کی رضا اور خالصتاً یہ عمل اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے انجام دے رہا ہوں، یہ نیت کرے گا، اور جو ہیلپ کر رہا ہے، جو مدد کر رہا ہے، وہ بھی یہ نیت کرے گا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ ہیلپ اور مدد کر رہا ہوں اور وضو کروا رہا ہوں۔ تو یوں سٹیپ وائز آپ نے آنا ہے کہ اگر آپ کی کوئی ہیلپ کرے اور آپ خود وضو انجام دے سکتے ہیں تو پھر آپ دوسرے سٹیپ پہ نہیں آئیں گے کہ کوئی آپ کو دوسرا شخص آپ کو معاون وضو کروائے۔ تو یہ تو تھی کہ اگر آپ کا عذر ہے کہ آپ اعضائے وضو کو نہیں دھو سکتے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ مسح نہیں کر سکتے، یعنی آپ کا جو معذوری ہے، بیماری ہے، عذر ہے، وہ مسح کے حوالے سے آپ نیچے نہیں جھک سکتے، آپ پاؤں کا مسح نہیں کر سکتے یا آپ سر کا مسح نہیں کر سکتے، تو یہاں پر جو ہے وہ 4 سٹیپ ہیں۔ اگر پہلا سٹیپ اویلیبل ہے تو پھر آپ دوسرے پہ نہیں جائیں گے، اگر دوسرا اویلیبل ہے تو تیسرے پہ نہیں جائیں گے۔ اس کو ہم حوض اور فقہ کی اصطلاح میں سلسلہ طولیہ کہتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ۔ دیکھیں اگر آپ جو ہے وہ سر اور پاؤں کا مسح کرنے کے خود قابل نہیں ہیں تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اگر آپ کسی عصا کے ذریعے، کسی چیز کے ذریعے آپ ہاتھ کی ہتھیلی کی تری لے کر سر اور پاؤں کا مسح خود کر سکتے ہیں تو آپ اس عصا کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے خود مسح کریں گے۔ اگر آپ کے لیے یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ عصا کے ذریعے بھی، یعنی عصا کے ذریعے آپ ہاتھ کی ہتھیلی سے تری لیں جیسے میں نے بیان کیا، یہ بھی آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، تو اس صورت میں کوئی دوسرا شخص، کسی دوسرے شخص سے آپ ہیلپ لیں گے۔
اور اس صورت میں کسی دوسرے شخص سے ہیلپ لینے میں یہ ہوگا کہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ جو ہے وہ خود مسح کریں، تو پھر آپ کسی دوسرے شخص سے ہیلپ لیں گے۔ اور کیونکہ ہیلپ لینے کے نتیجے میں مسح آپ خود کر رہے ہیں تو نیت بھی آپ خود کریں گے، وہ جو معاون ہے اس کی نیت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر دوسرے شخص سے مدد لینے کے باوجود بھی آپ خود مسح نہیں کر سکتے تو پھر دوسرا شخص جو معاون ہے وہ آپ کے ہاتھ پکڑ کر آپ کے سر اور پاؤں کا مسح کروائے گا۔ اس صورت میں احتیاط واجب یہ ہے کہ معاون اور جس شخص کو مسح کروایا جا رہا ہے دونوں نیت کریں گے، جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کا ہیلپ کرے اور اس کے باوجود بھی آپ کے ہاتھ پکڑ کر بھی جو ہے وہ آپ کو مسح نہیں کروایا جا سکتا تو پھر جو ہے وہ معاون جو شخص ہے وہ آپ کی ہاتھ کی ہتھیلی سے رطوبت لے کر آپ کے سر اور پاؤں کا مسح کروائے گا۔ تو یوں سٹیپ وائز ہے، لہذا اگر پہلا سٹیپ ممکن نہ ہوا تو پھر دوسرے پر آپ آئیں گے، اگر دوسرا ممکن نہ ہوا تو پھر دین آپ تیسرے پہ آئیں گے۔ تو یہ جو ہے وہ ساتویں شرط یہ ہے کہ آپ وضو کے افعال کو بذات خود انجام دیں گے، ورنہ آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ تو آج آپ کے سامنے ہم نے دو شرطیں بیان کی، ایک تو یہ ہے کہ وضو کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط ہے اور نیت میں اخلاص شرط ہے، اور اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ وضو کے افعال مکلف خود انجام دے۔ انشاءاللہ آئندہ دروس میں آپ کے سامنے باقی شرائط جو وضو کی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔